بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم والہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 179 179 تک کا درس ہو چکا ہے۔ اللہ سبحانہ اپنے فضل سے قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ آیت نمبر 180 سے درس کا آغاز ہے۔ اللہ سبحانہ جی بولیں۔ نہیں کیونکہ نماز اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کے لیے یہ حکم ہے کہ جو حکم ہے اسی حکم سے پڑھنا ہے۔ ہاں، دیکھ کر پڑھیں گے تو اس کا مطلب آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ ہوگا۔ ہاں، اور اللہ پاک کے رسول فرماتے ہیں نماز میں دل حاضر ہونا چاہیے۔ نہیں، جو بھی سورہ آپ کو یاد ہے وہی آپ کی نماز قبول ہوگی، یہاں تک کہ اگر 4 ہی سورہ آپ کو یاد ہے تو آپ بس ہر 4 رکعت میں وہ 4 ہی سورہ پڑھیں۔ ہاں الحمدللہ، چلیے بہت اچھا ہوا جی۔ آیت نمبر 180 سے درس کا آغاز ہے۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، اور بھی جو سوال ہوں گے اخیر میں آپ پوچھیے گا انشاءاللہ۔ ابھی درس دیکھتے ہیں۔ فرماتا ہے وہ لوگ یہ گمان نہ کریں، وہ لوگ اس گھمنڈ میں نہ رہیں جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر بخل کرتے ہیں، جو بخیلی کرتے ہیں۔ اللہ نے جو اپنے فضل سے انہیں مال دولت یا نعمت جو بھی عطا فرمایا ہے، نعمت جب بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو وہ شکر کا مطالبہ کرتا ہے، اولاد کی شکل میں ہو، مال کی شکل میں ہو، غرضے کے جن جن چیزوں کی شکل میں ہو، وہ نعمت کا شکریہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ شکر میں اور حمد میں یہی فرق ہے۔ حمد میں یعنی اللہ کی تعریف کرنا، ہماری زبان میں دونوں ایک ہی ہوتا ہے استعمال میں، کہ نعمت بھی ملتی ہے تو الحمدللہ آپ پڑھ لیتے ہیں، اس میں اللہ کا شکر ہے یہ بھی بول دیتے ہیں، لیکن دونوں میں تھوڑا سی فرق ہے۔ حمد اللہ تعالیٰ کی آپ کو ہر حال میں بجا لانا ہے، یعنی آپ کو نعمت ملے یا نہ ملے، اللہ کی حمد یعنی الحمدللہ ہر حال میں آپ کو بولنا ہے۔ لیکن شکر کا تعلق نعمت کے مقابلے میں ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا کرے آپ کو تو وہاں پر حمد کے ساتھ ساتھ شکر بھی آپ کو بجا لانا ہے۔ شکر، اس لیے سجدہ حمد نہیں بولا جاتا ہے، سجدہ شکر بولا جاتا ہے نا۔
مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے آپ کو اولاد دیا تو اللہ کا شکر بجا لائیں، 2 رکعت نفل پڑھیں، سجدہ شکر ادا کریں۔ اللہ نے مال دیا، غرضے کہ جو بھی آپ چاہ رہی تھی وہ دیا، یا انبلیویبل جو آپ نعمتیں آپ کو مل جاتی ہے، سوچ نہیں رہی تھی مگر مل گئی آپ کو نعمت، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ مطالبہ شکر کرتا ہے۔ ایک نئی بات، بلکہ نئی بات کیا، پریکٹیکلی بات میں شیئر کر دوں۔ ابھی جب میں گیا تھا تو والد صاحب کے پاس، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر دراز فرمائے، میں بیٹھا ہوا تھا، ہاں سب کچھ ہو گیا، میں گاہے بگاہے بولوں گا الحمدللہ۔ وہ انٹرنیٹ پہ بھی میں نے اس ویڈیو کو ڈال دیا ہے، ماں کا 40واں، یہ عنوان دے کر کے ہمارے یوٹیوب چینل پر ہے وہ۔ والد صاحب نے ایک جملہ کہا جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ رات کے 3 بج رہے تھے، والد صاحب نے کہا اچانک، وہ مطلب تمہیں یاد کر رہی تھی کہ ہم مطلب پیار سے مجھے حاجی جی بولتی تھی میری ماں، اور حافظ جی یا حاجی جی۔ جب تک میں حج نہیں کیا تھا تو حافظ جی بولتی تھی، اور جب حج کر لیا تو حاجی جی، یہاں تک کہ اگر کوئی میرا نام لے لے تو میری ماں لڑ پڑتی تھی۔ ہاں، وہ ان کا مطلب یہ بڑوں کا بڑا انعام ہوتا ہے۔ تو ایک جملہ تو مطلب یہ کہ دل پر اثر کرنے والا ہے، کیا حاجی جی نہیں آیا، ایسا ایک جملہ، چونکہ رات میں بات ہوئی تھی نا، تو میں نے کہا تھا بالکل آؤں گا انشاءاللہ، آپ ٹینشن، اور آؤں گا کا مطلب بہترین سے بات ہوئی تھی تو آؤں گا کیا، ایسا۔ اور ایک اور اہم بات کہ ان کے پاس کچھ پیسے تھے تو یہ ان کو دے دینا، ایک ہمارا چھوٹا بھائی ہے منور، وہ بھی مفتی ہے، ان کو دے دینا۔ اس طرح سے والد صاحب یہ جو مطلب نہ سوچے جانے والی باتیں بولے نا، تو والد صاحب وہ شیئر جب کر رہے تھے تو بڑا ایک عجیب سی شکل میں شیئر کر رہے تھے۔ کیا بات ہے، نئی نئی باتیں۔ بہرحال ایک جملہ جو انہوں نے کہا، ماں تمہیں ہر پل مطلب کہ اللہ ان کو، یعنی دعاؤں کی دنیا میں اللہ ان کو اچھا رکھے، ان کی اولاد کو اچھا رکھے، اللہ نے انہیں 3 بیٹیاں عطا کی ہے، اللہ ان کا نصیبہ اچھا کرے۔ اس طرح سے والد صاحب بول بھی رہے تھے اور وہ بھی، میں ان کو کہہ رہا تھا یہ رونے کی کیا بات ہے، کیونکہ والد صاحب تقریباً 90 سال کے ہیں الحمدللہ، اچھا چلتے پھرتے ہیں، ایک دم سب کچھ اپنے سے کرتے ہیں، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ تو اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے، اولاد پر خاص طور سے، اور امت کے لیے بڑے انعام ہے وہ۔ میرے والد صاحب چونکہ وہ جھاڑ پھونک بہت اہم کرتے ہیں، کبھی کسی کو نظر لگ جائے یا کچھ بھی ہو، یہاں تک کہ بخار وغیرہ بھی ہو جائے اور والد صاحب اگر پھونک دیتے ہیں تو وہ بھی ختم ہو جاتی۔ رات مطلب صبح عصر کے بعد سے لے کر کے شام بڑی رات تک، یہاں تک کہ والدہ کبھی کبھی غصہ جاتی تھی، ایک قطار لگ جاتی تھی جھاڑ پھونک کرائیں، اس میں ہندو مسلم خیر کچھ نہیں، سب آتے تھے۔ ہم لوگ کبھی کبھی غصہ بھی جاتے تھے، لیکن والد صاحب کہتے تھے ارے وہ کچھ کھانے پینے تو نہیں آ رہے ہیں، اپنی ضرورت کے تحت آ رہے ہیں، آنے دو آنے دو۔ اللہ پاک جو خدمتیں ہیں ان کی قبول کرے اور ان کے صدقے میں ان کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرمائے۔ یہ چیزیں بڑی اہم تھی۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے، با سعادت رکھے، اور ہر ماں باپ اپنی اولاد سے راضی ہوں، اور ہر اولاد کو چاہیے کہ دور و نزدیک نہ صحیح لیکن ماں باپ کو راضی رکھے، یہ ہے امپورٹنٹ۔ اگر ماں باپ نزدیک ہوں اور اولاد انہیں تکلیف دے رہی ہو تو وہ اولاد بہتر ہے جو دور رہ کر انہیں راضی کر رہی ہے۔ راضی کرنا بہت اہم ہے، اسی لیے اللہ پاک کے رسول نے فرمایا ماں باپ کی راضی ہونے میں میری رضا ہے، یعنی اگر ماں باپ راضی ہیں اولاد سے تو اللہ بھی راضی ہے۔ راضی بہت اہم ہے۔ اللہ پاک ہر ماں باپ کو اولاد سے راضی فرمائے، خوش فرمائے، اور ان کی نگاہوں کو ٹھنڈک نصیب فرمائے۔ یہ اہم چیز تھی۔ سب کچھ ہو گیا، بڑے اچھے سے ہو گیا الحمدللہ۔ تقریباً ہمارے محلے میں جتنے بھی لوگ تھے 300-400 آدمی، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں جو میں نے کھانا بنوایا تھا، میں عام دنوں میں جو خوشیوں کے کھانے ہوتے ہیں نا، چونکہ میری والدہ بڑی باذوق تھی، وہ کبھی آرڈنری کھانا نہیں کھاتی تھی۔ میں یہ ایک نعمت کا شکریہ ادا کر رہا ہوں میں، یعنی بہت زیادہ اسٹرکٹ تھی، ذرا سے بھی ٹھنڈا ہو گیا تو لے جاؤ گرم کر کے لاؤ، یہ نہیں کھاؤں گی وہ نہیں کھاؤں گی، اتنا اسٹرکٹ تھی نا۔ تو میں نے محسوس کیا کہ جانے کے بعد بھی جب ان کا کھانا کھا رہے تھے لوگ تو ایسا محسوس ہو رہا تھا مجھے کہ کوئی واقعی شادی کا کھانا کھا رہے ہیں۔
अल्हम्दुलिल्लाह इतना खुश होकर खा रहे थे सब, क्योंकि मेरी छत बड़ी लंबी है, वो बहुत उसी पर मैं सबको खिला रहा था, और वहाँ ठंडी बहुत है, बहुत खुश होकर खा रहे थे। मैं अंदर अंदर सोच रहा था, है इसाले सवाब का खाना ऐसा कोई खाते क्या जी? लेकिन इतने बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द, सब लोग माशाल्लाह तकरीबन 300-400 आदमी खाए भी, और मैंने सबको फिर बांटा भी, और फिर सुबह भी बच गया तो फिर सबको मोहल्ले में बांटा। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बरकत हुई, अल्लाह का बड़ा एहसान है, और उनकी रूहानियत बड़ी खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं जब भी उनकी कब्र पर गया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कान पकड़ के ये मुझे डांट रही हैं कि देर क्यों कर दिया तुमने। अल्लाह पाक उनको सुबह शाम जिंदगी बरज़ख में चैन और सुकून की जिंदगी नसीब फरमाए। रब इरशाद फरमाता है, वला यहसबन्नल्लज़ीना यबख़लून बिमा आताहुमुल्लाह, वो लोग इस घमंड में न रहें, इस सोच में न रहें, ये न सोचें कि जो अल्लाह ने इनाम और फजल के करके उनको दौलत अता की या नेमत अता की है, उनमें वो जो बुख्ल कर रहे हैं, बखीली कर रहे हैं, बखीली और कंजूसी करने के बाद वो ये ना सोचें हुवा खैरुल लहुम कि उनके लिए ये बेहतर है, नहीं, बल हुवा शर्रुल लहुम, अल्लाह के इनाम और अल्लाह की दी हुई नेमतों पर बखीली करने वाले शर कर रहे हैं, खैर नहीं है। अल्लाह ने जो आपको हमको इनाम दिया है उस इनाम का सही इस्तेमाल करें। मसलन अल्लाह ने माल दिया, उसकी ज़कात निकालें, अल्लाह ने औलाद दिया, सजदे शुक्र अदा करें, उनकी सही तरबियत हो, उनको नमाजी बनाएं, उनको नेक और अमल सालेह की तौफीक दें। मेरी तकरीर में एक जुमला ये भी था जो मैं शेयर कर रहा हूँ, आज तक पूरी दुनिया के तमाम बच्चों और मर्दों को एक तरफ कर दें, कोई भी हाफिज़ कुरान कभी फिल्म की दुनिया में नहीं जाता, ध्यान दें आप, और जो चला जाता है वो हाफिज़ नहीं रह पाता। जो आलिम दीन हैं, जो दीनदार हैं, जो दीन का काम करते हैं, जो जिनके सीने में कुरान और हदीस है, वो कभी भी फिल्म देखने, सीरियल देखने की कोशिश तक नहीं करता। बताइए, इंसान ये भी हैं, और वो मुसलमान जो हाफिज़ कुरान नहीं, जो आलिम दीन नहीं, जो नेक नहीं है, वो बैठ करके अपने घरों में या फिल्म की दुनिया में, थिएटरों में जाकर देखते हैं। क्यों देखते हैं? किस चीज़ ने इन्हें इन चीज़ों से बचाया और उनको नहीं बचाया? ये वो कुरान का तमगा है। यही मैंने जुमला कहा कि आज तक मैंने अपने चेहरे को ऊपर नहीं उठाए हैं, फिल्म की दुनिया तो बहुत दूर की बात है। अगर अल्लाह इस कुरान ने मुझे आज तक फिजिकली तौर पर महफूज रखा है तो इस कुरान की बरकतों से मेरी माँ को बख्श दे। मैंने सुना है कि हाफिज़ कुरान अपने ख़ानदान के 10 उन लोगों को बख्शेगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो गई होगी। ख़ानदान की बात कर रहा हूँ मैं, और माँ तो माँ होती है यार, ख़ानदान नहीं, ख़ानदान तो चचा, फूफा, आंटी ये सब होते हैं ना, लेकिन माँ तो फैमिली मेंबर, बल्कि माँ से हम हैं, हमसे माँ नहीं है। तो 10 लोगों को नबी फरमाते हैं, 10 उन लोगों को बख्शेगा जिन पर जहन्नम वाजिब, और अल्लाह माँ बाप के सरों पर ऐसा ताज पहनाएगा कि उस ताज की रोशनी से सूरज मांद पड़ जाएंगे और कम पड़ जाएंगे सूरज की रोशनी। मैदान महशर के लोग कहेंगे ये कौन लोग हैं? आवाज़ देगा अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक, ये हाफिज़ कुरान के माँ बाप हैं। अल्लाह ताला हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमाए और उनको हश्र की मैदान में रुसवाई से बचाए और अज़मतों का ताज पहनाए, हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। तो लोग ये ना समझें कि जो अल्लाह ने इनाम दिया है वो इनाम पर शुक्र अदा ना ला करके, माल दिया है ज़कात अदा ना करके, औलाद दिया है उन्हें नेक ना बना करके, वो ये सोचते हैं कि हमने उन्हें दुनियादार बना दिया, पैसे वाला बना दिया, दुनिया की सारी डिग्रियां उनके पास है, तो वो ये सोचते हैं कि हमने कामयाब कर दिया। नहीं, ये खैर नहीं है, ये उनके लिए शर है। अगर आपने अपनी औलाद को जाहिल रखा लेकिन जहन्नम से बचाया, नेक बनाया, मैं इस मामले में हमेशा कहता हूँ, सहाबे किराम के घरों को देखें आप, सब आलिम दीन नहीं थे, लेकिन अल्लाह पाक ने अहले बैत के घरों को आप देखिए, सब आलिम दीन नहीं थे, लेकिन अल्लाह पाक ने उनके घरों में वो फैज़ान नाजिल किया था, चूँकि वो लोग अल्लाह उसके रसूल के हवाले से बहुत मुत्तकी और परहेज़गार थे। एजुकेशन आप कभी भी सुनी है कि मतलब सहाबे किराम की बीवियाँ ये थी, वो थी, प्रोफेसर थी, डॉक्टर थी, ये थी? नहीं,
آپ نے کبھی نہیں سنا، لیکن وہ لوگ قرآن پاک میں چمک رہے ہیں، اللہ کے عنوان میں ہیں وہ حضرات، وہ مائیں، وہ بیوی. آپ سوچیں حضور سے جن کو نسبت ہو گئی زوجیت کی، وہ تمام مومنین کی مائیں ہیں. واہ، ام المومنین، امہات المومنین کا انہیں لقب مل گیا. تو یہ شرف کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ وہ لوگ اللہ اس کے رسول کو اپنے سینوں میں جب جگہ دے دیا ہے تو پھر اس کے علاوہ کوئی بھی غلط حرکتیں یا غلط چیزوں کو جگہ نہیں دیا ہے. خدا آپ سب کے سینوں کو اپنے اور اپنے حبیب کے مکہ مدینہ بنائے رکھے. رب فرماتا ہے کہ جو بھی انعام یا مال ہم نے دیے ہیں ان کو نہ دے کر خدا کی راہ میں ان پر بخیلی کر کے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ وہ ان کے لیے خیر ہے، بلکہ ان کے لیے وہ شر ہے. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بخیلی کرنے والے سوچ لیں وہ مال ان کے لیے قیامت کے دن گلے کا طوق بن جائے گا. گلے میں اس کو سانپ اور اژدہا بنا کر کے اللہ تعالیٰ ڈال دے گا. آواز یہ دیں گے، اے اللہ یہ کہاں سے اور کیوں؟ میں تو نمازی تھا، میں تو نیک تھا، میں تو وہ تھا. تو جواب ملے گا میں نے تمہیں مال دیے، میں نے تمہیں ساری دولتیں دی، تم نے صرف 2.5% مانگا تھا، میں نے دیا، تم نے نہیں. یہ وہی 2.5% کی سزا ہے. اور وہ خود اللہ تعالیٰ اس مال کو اژدہا بنا کر کے کہے گا اے اژدہا تو خود بول، تو وہ اژدہا خود کہے گا انا کنزکا، اے انسان میں تیرا خزانہ ہوں، اور بولتا جائے گا اور اسے ڈستا جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو جذبہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کا جذبہ نصیب فرمائے، اور جو دیا ہے وہ اسی کا ہے. آپ سوچیں نا، جب میرے پاس یہ فون آیا تھا نا تو 5 کپڑے دیے جاتے ہیں نا عورتوں کو، 5 کفن دیے جاتے ہیں. تو 4 کفن میں نے کہا 4 کفن تو آپ خرید لو، اور جو وہ مطلب وہ اوپر کا سینہ بند ہوتا ہے نا، وہ میرے احرام کا حصہ کاٹ لو. میرا احرام رکھا ہوا تھا وہیں، تو احرام کا حصہ، کیونکہ میری ماں ہمیشہ مجھ سے ذکر کرتی تھی، میں غصہ بھی جاتا تھا کبھی کبھی، کیوں ایسا کرتی ہو، دل ٹوٹ جاتا ہے، آپ کا رہنا میرے لیے بہت ضروری ہے. میں نے بڑے بڑے مصیبتیں آپ کی دعاؤں سے ٹالے ہیں، اللہ پاک نے ہم سے ٹالی. لیکن جب وہ دیے گئے تو اب جو ہے میں جب یہاں سے گیا تو سب حسرتیں کر رہی تھی کہ ہمیں بھی دیو، ہمیں بھی دیو. تو میں نے اپنے احرام کے حصے سے بہت سارے لوگوں کو یہ مطلب کر دی ہے وصیت کہ تھوڑا تھوڑا حصہ سب کو دے دینا. اب مانگ لیا کیا کریں گے. خدا بار بار اپنا اور اپنے حبیب کا در دکھائے تاکہ ہم لائیں وہاں سے، اور بھی آپ سب بھی جائیں خدا اور اس کے رسول کے بارگاہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہاں تک کہ ایمان کا مکمل مظہر آپ وہاں دیکھیں، مکمل ظہور دیکھیں. رب فرماتا ہے کہ جو مال تمہارے لیے اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرنے والے جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بخیلی کرنے کی وجہ سے تمہیں طوق بنا دے گا تمہارے گلوں میں. سنو وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی میراث، یعنی اللہ ہی ہے اس کا مالک. 5 کفن صرف آپ پہن کر چلی جاؤ گی، یہاں تک کہ آپ کے گلے کے سونے کے ہار، کان کے ایرنگ، ناک کے بے سر، ساری چیزیں کھول لی جائیں گی. جیسی آپ آئی تھیں ویسے ہی 200-500 کے کفن کے کپڑے پہنا کر ڈال دیے جائیں گے. کیا لے کر گئی آپ؟ وہ لے کر جا رہے ہیں آپ جو آپ کے سینے میں اللہ رسول کی محبت، قرآن کی تلاوت اور وہ جو عبادتیں، وہ نیکیاں ہیں، وہ پازیٹیوٹی جو توحید و رسالت کے حوالے سے، وہ سب لے کر آپ جا رہی ہیں. اور یہی اصل مال ہے، اصل پونجی ہے. آپ تو جو چھوڑیں گی، یہ جو زندہ رہنے والے جب تک ہیں وہ کھائیں گے، وہ بھی پھر مر جائیں گے. اس لیے اس گھر کی تیاری کریں الحمدللہ، جس گھر کو آپ آباد اپنے ایمان سے اور اپنے عمل سے کرنے والی. یہ لمیٹڈ دنیا کتنے بھی آپ جمع کر لیں، اپنے مال کتنے بھی جمع کر لیں. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں دنیا میں مال دیا لیکن اللہ پاک اس مال کا پرسنٹیج مانگتا ہے. لیکن جب آپ قبر میں جا رہی ہے تو آپ کی نیکیاں اگر پہاڑ کے برابر بھی ہے تو اللہ ان نیکیوں کو اس کا پرسنٹیج مانگ نہیں رہا ہے. سوچیں، واہ، نیکیاں وہ دولت ہے آپ کے پاس کہ اللہ اس سے خوش ہو رہا ہے، بس اس سے کچھ مانگ نہیں رہا.
لیکن یہاں جو اللہ نے آپ کو مال دولت دیے ہیں اس سے مانگ رہا، اور یہ یہیں تک رہنے والی چیز ہے۔ لیکن اگر اللہ نے جو دیا ہے اس کے لیے آپ نے خرچ کیا اللہ کی راہ میں، فرض کریں آپ کو اللہ نے طاقت دیا، طاقت کے بلبوتے آپ دوسروں کی مدد کر رہی ہیں، آپ کو ہاتھ پاؤں دیے، اللہ کی بارگاہ میں جھک رہی ہے، دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا رہے، آنکھیں دی اللہ پاک کے لیے، آپ ان کو بچا رہی ہیں، یہاں تک کہ ناخن سے لے کے سر کے بال تک کا سارا وجود اللہ کے لیے آپ یوز کر رہی ہے، تو اللہ پاک پھر اس جسم کو بھی جانتی ہے۔ میں بڑے یقین سے کہتا ہوں زمین کو یہ حکم دے دے گا، اے زمین، یہ وہ اشرف المخلوقات ہے جس نے ناخن سے لے کے سر کے بال تک اپنی حفاظت کی ہے، اس لیے اے زمین تو ان کے کفن کو بھی نہ کھانا، جسم تو بعد کی بات ہے، کیونکہ زمین عام مخلوق ہے اور آپ اشرف المخلوقات ہو۔ مٹی کو یہ ہمت کیسے ہو سکتی ہے کہ جن کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک تقوی اور پرہیزگاری میں اور اللہ کی اتباع میں، رسول کی اتباع میں، اتباع شریعت میں گزری ہو، ان کے کفن کو بھی وہ ٹچ کرے؟ نہیں، آپ کو رسپیکٹ کرے گی، آپ کو وہ آپ کا احترام کرے گی وہ مٹی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی انسانیت ہونا نصیب فرمائے، جب تک زندہ رہے آپ اچھا رہے اور اچھے ہی رہیں آپ، اللہ آپ کی حفاظت اور مدد فرمائے۔ فرماتا ہے واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے اعمال سے بالکل باخبر ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ تم جو کر رہی ہو رات کی تاریکیوں میں یا دن کے اجالوں میں آپ کے گھر والے نہیں جان رہے، یہ صحیح ہے، لیکن جس نے آپ کو پیدا کیا ہے وہ خوب جان رہا ہے۔ اللہ قہار کے حوالے سے جب بھی ان کے اللہ کی طرف سے بتائے ہوئے کہے ہوئے فرمان پڑھتا ہوں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ یہ قہار ذو انتقام، انتقام لینے والا، بدلہ لینے والا۔ بار بار اللہ پاک نے انسان کو اس کی حیثیت بتائی، جب وہ اتراتا ہے نا، جب وہ گھمنڈ کرتا، غرور کرتا، میں کرتا یا کرتی، تو اللہ پاک کہتا اے ناپاک قطرے سے پیدا ہونے والے، تیری حیثیت کیا ہے؟ تو آسمان پر اڑ رہا ہے میری توفیق سے، لیکن تو حیثیت بھول گیا کہ تو مٹی سے پیدا ہوا ہے اور ایک ذلیل پانی سے، مائع مہین سے پیدا ہوا۔ یہ بار بار اللہ پاک اس کے وجود کو کیوں یاد دلاتا قرآن پاک میں؟ آپ دیکھیں انسان کو ہم نے اس سے پیدا کیا، اس سے پیدا کیا، اس سے پیدا کیا، یہ بار بار کیوں کہا اللہ پاک نے، کیوں احساس دلایا؟ یہ اسی بنیاد پر کہ تو بلندی کی کسی بھی انتہا کو پہنچ جا، اپنے وجود کو نہ بھولنا۔ آسمان پر اڑنے والوں، گرو گے تو زمین پر ہی گرو گے، آسمان تیرا ٹھکانہ نہیں ہے۔ تمہیں بسنے کے لیے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، زمین پر اتارا گیا، اہبطوا مصرا ولکم فی الارض مستقر، جاؤ زمین پر، آدم اپنی نسلوں کو بساؤ، زمین تمہاری حیثیت ہے، تم اسی سے پیدا ہوئے ہو، اسی میں جاؤ گی اور اسی سے پھر تمہارا حشر ہوگا، اسی سے نکالی جاؤ۔ یہ بار بار اللہ پاک جب تک زندہ تھے اسی کا احساس دلایا، جب آپ مر جاتی ہیں تو مٹی دینے والے بھی 3 مرتبہ یہی پڑھتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اے انسان، ہم نے تمہیں اسی سے پیدا کیا اور ہم تمہیں اسی میں دوبارہ لوٹا رہے ہیں، اور ہم تمہیں اسی سے پھر نکالیں گے۔ یہ بار بار، چاہے بیٹا مرے، بیٹی مرے، ماں مرے، بہن مرے، بیوی، شوہر، جو بھی مرے، سب کے لیے یہی حکم ہے، مٹی دینے والے یہی کہتے ہیں۔ کیا بات ہے! کیوں ایسا اللہ پاک بار بار آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی بار بار اے انسان، اے انسان۔ جانتی ہیں حضرت عمر ابن خطاب سے روایت ہے کہ جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گزرتے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو کبھی رک جاتے اور کنکڑی نیچے سے اٹھا لیتے، کوئی کیڑی نیچے سے اٹھا لیتے، کوئی ڈنٹی نیچے سے اٹھا لیتے چھوٹی سی، اور اسے دیکھتے بار بار اور کہتے اے کنکڑی، تو عمر سے افضل ہے، تو عمر سے بہتر ہے۔ پیچھے والے ان کی بولی کو سن کر ایسا تھرا جاتے کہ ہمارا لیڈر، ہمارا اتنا بڑا عظیم جن سے شیطان ڈرتا ہے،
وہ ایسا کیسے کہہ سکتا ہے؟ پوچھ لیتے عمر ایسا کیوں کہہ رہے ہو، تو یہی جواب دیتے جانتے ہو عمر ابن خطاب سے اللہ حساب لے گا، لیکن اس کیلی سے، اس کنکڑی سے اللہ حساب نہیں لے گا۔ تو عمر ابن خطاب حساب دے پائے گا اللہ کو؟ آپ سوچے کون ہے؟ خلیفہ راشد ہے، دوسرے خلیفہ ہیں، شیطان ڈرتے۔ نبی اگر ہونا مقصود ہوتا نبی محمد رسول اللہ کے بعد تو عمر ابن خطاب ہوتے۔ نبی کے سسر ہے، حسب نسب یہاں تک کہ رضی اللہ عنہم کی بنیادوں میں سے ہیں وہ، کہ اللہ ان سے راضی۔ وہ حضرات جن کے لیے جنت دنیا ہی میں نبی نے بھی دے دیا، قرآن بھی، اللہ کی طرف سے بھی، اتنی عظیم رتبت اور عظمت رکھنے والے ایسا کہہ رہے ہیں۔ بتاؤ ہماری کیا حیثیت ہے؟ 1400 سال کے بعد ہمارا کوئی وجود ہے؟ ہماری کوئی حیثیت ہے؟ جنہوں نے نبی کو دیکھ کر ایمان لایا ہو، ان کا کتنا عظیم مقام ہوگا، کتنا عظیم مقام ہوگا۔ لیکن ان حضرات کا خوف الہی یہ تھا، ان حضرات کا اللہ کی بارگاہ میں خوف یہ تھا کہ وہ حساب دینے کے لیے اس طرح سے خوف کرتے، حالانکہ اللہ کیا حساب لے گا ان حضرات سے؟ اور ایک آپ ہم ہو صبح و شام شریعت کے جنازے نکال رہے ہیں، 24 گھنٹے میں کوئی ایسا سیکنڈ یا کوئی ایسا وقت لمحہ نہیں گزرتا جس میں نافرمانی خدا رسول نہ ہوتی ہو۔ ہمارے قدم پھسل رہے ہیں، ہمارا وجود پھسل رہا، ہماری آنکھیں غرض کے ہم گناہ گار ہیں، گناہوں میں لت پت ہیں، اس بات کا 100% یقین ہے، پھر بھی ہم ڈھٹائی کے ساتھ جیتے ہیں۔ اور انانیت کی دنیا میں کبھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم آدھا گھنٹہ بیٹھ کر خدا کی بارگاہ میں استغفار کریں، توبہ کریں۔ جب بھی میں اپنی ماں کی قبر پر گیا تو ایک ہی جملہ کہا، ماں رب سے بخشوا دینا۔ ان کے قدم میں بیٹھ گیا، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جتنا بھی ہو، کبھی سورہ ملک پڑھتا، کبھی سورہ حشر پڑھتا، اور ایک ہی جملہ کہتا، ماں بخشوا دینا۔ اس بات کا یقین ہے کہ گناہ تو ہو رہے ہیں، انجانے میں یا نہ انجانے میں۔ قبر میں عذاب، قبر کے عذاب کے بچھوؤں کے حوالے سے پڑھے گئے کہ ایک بار اگر ڈنک مار دے 40 سال تک اس کا اثر ہوتا ہے۔ واہ، ہم نہیں فیس کر سکتے، بس اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے، بخش دے۔ لیکن ہمیں اس بات کا احساس رکھنا اور کرنا ہوگا ماں کہ ان حضرات نے سوچے، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ جو ہر طرح کے معصوم ہیں خطاؤں سے، ان سے ڈائریکٹ کسی کو نسبت ہو جائے تو وہ صحابہ، وہ اہل بیت، وہ امہات المومنین اس طرح کا خطاب اور لقب پالے۔ اس نبی کے لیے اللہ پاک نے روئے زمین کی تخلیق فرمائی، اتنا چاہنے والا اللہ، محبوب اعظم، مگر کبھی پیٹ پہ پتھر ہے تو کبھی کھانے کو نہیں ہے۔ اور جب بستر مبارک پر آتے تو 100 بار ہر روز یہ معمول ہوتا کہ استغفار پڑھتے تھے، یعنی اللہ کی مغفرت طلب کرتے تھے۔ یہ مغفرت کس چیز کی تھی؟ کیا معاذ اللہ اللہ کے نبی کسی بھی طرح سے کچھ بھی احکام الہیہ کے خلاف کرتے؟ نہیں، وہ تو دوسروں کو ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں، لیکن یہ مغفرت امت کو بتانے کے لیے، یہ صحابہ کرام بخشش ہونے کے باوجود امت کو بتانے کے لیے، اپنے بعد والی نسلوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو ہمیں تو چلتا پھرتا اللہ نے جنتی بنا دیا ہے، پھر بھی خوف الہی یہ ہے، اور ایک تم ہو کہ رات کی تاریکیوں میں گناہوں کے انبار اس میں دلدل پھنسے ہوئے، اور
پھر بھی انانیت، پھر بھی میں، کیا ہوگا تمہارا؟ کیا دکھاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں؟ کیا ہوگا پیش رب جب خدا کی بارگاہ میں حاضری ہوگی؟ نہیں، ہمیں عزم مصمم کرنا ہوگا، ہمیں پختہ ارادہ اور پختہ عقیدہ رکھنا ہوگا کہ ہم ظاہری تکلیف و پریشانی کو فیس کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ، ہمارا ادب و احترام شریعت، ہماری پاسداری شریعت، ہماری یہ لمیٹڈ زندگی اس پر حاوی نہیں ہو سکتی، بلکہ شریعت کو ہمیشہ اپنی زندگی پر حاوی رکھیں گے۔ ہمیں تکلیف ہوگی، ہم صبر کریں گے، کیونکہ جنت جن کے لیے، جنت کا کھانا جن کے لیے انتظار کرتا ہو، وہ نبی نے پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے یہی تو ذہن دیا کہ دیکھ، جنت کا کھانا میرے لیے، میرے اہل بیت کے لیے، میرے گھرانے والوں کے لیے انتظار کر رہے ہیں، لیکن میں تم لوگوں کے لیے یہ پیٹ پہ پتھر باندھ کر ذہن دے رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے کبھی شریعت کے خلاف قدم نہ بڑھانا۔ لوگ بچیاں ایک فینشن ہو، کبھی بھی گھروں میں یا آپ شادی بیاہ نکاح دیگر چیزوں میں فینشن ہو، نماز چھوڑ دیتے یہ کہتے ہوئے کہ رات بھر جگ گئے، ٹائم نہیں ملا۔ تو ایسا فینشن کیسا جو اللہ سے دور کر دے یار؟ ایسی محفل کیسی، ایسی خوشیاں کیسی جو شریعت سے دور کر دے؟ جنگ کے عالم میں بھی تیر لگنے کے خوف اور یقین ہوا کرتے تھے، لیکن اس عالم میں بھی صحابہ کرام کو یہی حکم تھا، قرآن پاک کا مطالعہ کریں کہ نماز نہ چھوڑنا، شریعت کی اتباع نہ چھوڑنا۔ یہ سٹرونگنس ہمارے اندر کب آئے گا؟ بہنوں، ماں، بیٹیوں، بہنوں، بیویوں، کبھی بھی شریعت کے حوالے سے کمپرومائز نہ کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ فرائض اور واجبات میں بھی شریعت کے خلاف کوئی بھی حکم دے تو اس کی اتباع نہیں کر سکتے آپ۔ شریعت ہر عاقل بالغ پر انفرادی طور پر لازم ہے اس کی اتباع۔ آیت نمبر 180 نے اگرچہ مال کے ذریعے سے ایک ذہن دیا ہے کہ مال میں بخیلی کرنے والوں کو یہ طوق لعنت اللہ کی بارگاہ سے دنیا ہی میں سنا دیا گیا، لیکن اس آیت کے ذریعے سے اس کا عموم یہی ہوا کہ اللہ نے جو بھی آپ کو نعمت دیا ہے، آپ چل رہی ہیں اللہ کی نعمت ہے، آپ سانس لے رہی ہیں اللہ کی نعمت ہے، آپ کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کا آپ شکریہ ادا کریں، آپ رکوع کریں، سجود کریں، قیام کریں، اللہ کی بارگاہ میں عبادتیں پیش کریں، شریعت کی اتباع کریں، رات کی تاریکیاں ہو یا دن کے اجالے ہو، کبھی کوئی ایسی حرکت نہ کریں جو ضمیر ایمان آپ کا فیصلہ کرے کہ یہ غلط ہے، اور جب غلط ہے تو وہ علیم بذات الصدور دیکھ رہا ہے۔ جنہوں نے رات کو دن میں اور دن کو رات میں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا یولج اللیل فی النہار، رات کو وہی داخل کرتا ہے دن میں اور دن کو وہی داخل کرتا ہے رات میں، وہ سیاہی رات کو، رات کی سیاہی اور تاریکی کو وہی پیدا کرتا ہے، وہ سب جانتا ہے کہ آپ ہم سب کیا، کیسے اور کیوں کر رہے ہیں۔ اس لیے انسان بندے کے حساب کے لیے نہ ڈر، خدا کی بارگاہ میں جانے سے ڈر۔ خدا حساب لینے والا ہے، بندہ حساب نہیں لے گا۔ ماں باپ نے اگر حساب بھی لیا تو ڈانٹ دیں گے، 2 تھپڑ لگا دیں گے، یہ ہے لمیٹڈ حساب، لیکن وہاں کی رسوائی کہیں ہمیشہ کی جہنم کا سبب نہ بن جائے۔ ہمیں چاہیے کہ شریعت کی اتباع میں کوئی کمی اور کسر نہ چھوڑیں۔ اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، آپ سے اللہ اس کا رسول راضی ہو، شریعت کی اتباع پر دائمی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔